خود میں خود اپنا گھر تیار کرنے مجھ کو مد ہے حیدر قرار کرنے قبر میں نے فرشتوں سے کہا ہٹ جائیے قبر میں نے فرشتوں سے کہا ہٹ جائیے پہلے مولا کا مجھے دیدار کرنے دیجیے خود میں خود اپنا گھر تیار کرنے دیجیے نعرہ سلوات اللہم صلی علی دوسرا کوئی نہیں ہم مزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں رات دن ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں ہم مزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہم مزاداروں کے جیسا نعرہ سلوات فرد اعمال میں جو عشق ہمارے فرد اعمال میں جو عشق ہمارے حشر کے دن وہی بخشش کے سہارے ہوں گے قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے نظارے نعرہ سلوات
میں ہوں اب توف و رسن کے درمیان اچھی طرح میں ہوں اب توف و رسن کے درمیان اچھی طرح سیکھ لی ہے میں نے میسم کی زبان اچھی طرح میں ہوں اب توف و رسن کے درمیان اچھی طرح سیکھ لی ہے میں نے میسم کی زبان اچھی طرح سیکھ لی ہے میں نے میسم کی زبان اچھی طرح تب کہیں جا کر کمیلو بوزرو سلمہ بنے تب کہیں جا کر کمیلو بوزرو سلمہ بنے عشق حیدر لے چکا جب امتحا اچھی طرح عشق حیدر لے چکا جب امتحا اچھی طرح اور اے فرشتوں فاطمہ کے گھر کیے خیرات ہے اے فرشتوں فاطمہ کے گھر کیے خیرات ہے باندھ لو دامن میں اپنے روٹیاں اچھی طرح باندھ لو دامن میں اپنے روٹیاں اچھی طرح بھول جانے کی تو عادت ہے مسلمانوں تمہیں یاد کر لو خم کے منبر کا بیان اچھی طرح یاد کر لو خم کے منبر کا بیان اچھی طرح ورنہ باد مصطفیٰ کر دو گے تم رد و بدل ورنہ باد مصطفیٰ کر دو گے تم رد و بدل آج ہی سلمان سے سن لو اذان اچھی طرح آج ہی سلمان سے سن لو اذان اچھی طرح میری تربت میں فرشتوں نے آپس میں کہا میری تربت میں فرشتوں نے آپس میں کہا دیکھ لو سینے پہ ماتم کے نشان اچھی طرح سیکھ لی ہے میں نے میسم کی زبان اچھی طرح میں ہوں اب تو رسن کے درمیان اچھی طرح
جب سبتے نبی کی خبر آئی، صغرا کو نہ جب سبتے نبی کی خبر آئی، اس غم سے پریشان ہوئی شبیر کی جائے، نانی سے یہ کہنے لگی وہ غم کی ستائی، فریاد ہے فریاد، دعائی ہے دعائی، فریاد ہے فریاد، دعائی ہے دعائی، پانی بھی سفر میں نہیں کیا پاتے ہیں بابا، پانی جو میں پیتی ہوں تو یاد آتے ہیں بابا، پانی جو میں پیتی ہوں یاد آتے ہیں بابا۔ ناگہاں ایک روز مدینے میں ہوئی دھوم، آئے ہیں کرم قتل ہوئے سید مظلوم، یہ واقعہ صغرا کو نہ مطلق ہوا معلوم، کہ روزے پہ نبی کے گئے سب بیویاں ماگمو، کہ روزے پہ نبی کے گئے سب بیویاں ماگمو، پرسا دیا شبیر کا رو رو کے نبی کو، پھر گھر میں چلی روتے ہوئے ابن علی کو، پھر گھر میں چلی روتی ہوئی ابن علی کو، لکھا ہے سیاہ پوست سب سے کے عزادار، اور دھوپ سے راستے کی خراشیدہ تھے رخسار، اس شان سے گھر میں گئے سب اطرت اطہا، کہ صغرا کو جب طرح کے حیرت ہوئی ایک بار، کہ صغرا کو جب طرح کے حیرت ہوئی ایک بار، بھائی کو نہ خواہر کو نہ ماں کو نہ پھوپھے کو، سب خنبے میں صغرا نے نہ پہچانا کسی کو، سب خنبے میں صغرا نے نہ پہچانا کسی کو، منہ پھیر کے ان سب کی طرف سے یہ پکاری، نانی ادھر آؤ میں تمہارے گئی واری، کیوں بال کھلے آئی ہیں یہ بیویاں ساری، کیوں اپنے گھروں میں نہیں کرتی ہے یہ زاری، کیوں اپنے گھروں میں نہیں کرتی ہے یہ زاری، وسواس مجھے آتا ہے بابا ہے سفر میں، لوگوں کو سر ننگے نہ روئے میرے گھر میں، لوگوں کو سر ننگے نہ روئے میرے گھر میں، کیا سن لیا تم نے کہ پھری میں سر بازار، اس واسطے زینب کی ملاقات سے ہے یار، کیا اس لیے کرتی ہو میرے ملنے سے نکاح، کہ کفنا نہ سکے باپ کو تیرے میں دلا، کفنا نہ سکے باپ کو تیرے میں دلا، کھوئی ہوں اللہ حسین ابن علی کو، کیا گھر میں جگہ دو گے نا تم اپنے پھوپھی کو، کیا گھر میں جگہ دو گے نا تم اپنی پھوپھی کو، سر پیٹ کے پھر بانوے بیٹا
کس یہ پکاری، پہچانو نہ پہچانو میں مادر ہوں تمہاری، کیا دیکھتی ہو گود میں اصغر نہیں وارے، کرتے علی اصغر کے ہیں گودی میں ہمارے، کرتے علی اصغر کے ہیں گودی میں ہمارے، چھاتی سے لگے رہتے ہیں اصغر کے چلو کے، کچھ دودھ کے ہیں داغ اور کچھ داغ لہو کے، کچھ دودھ کے ہیں داغ اور کچھ داغ لہو کے، سر پیٹ کے بانوں نے یہ صغرا کو پکارا، لو دیکھو سکینہ کا یہ اسباب ہے سارا، کانوں سے گوہر اس کا بھی ظالم نے اتارا، روئی بھی جو بچی تو تماچا اسے مارا، روئی بھی جو بچی تو تماچا اسے مارا، سوگرا نے کہا اس گھڑی عباس کہتے کہ ماں بولی جہاں ہاتھ کٹائے تھے وہاں، ماں بولی جہاں ہاتھ کٹائے تھے وہاں تھے، صغرا کو نہ جب سیکھتے، محمد وال محمد آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا وله عذاب مهين. صلوات محمد علیہ حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، ایام آزاد اب تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. آپ مسلسل علماء کرام سے مجالس اور ان کے بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں. میں بھی انشاءاللہ ان 2 دنوں میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے آج کی مجلس میں جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں خالق کائنات انتہائی سخت اور بہت ہی تند لہجے میں گناہ کرنے والوں کی مذمت کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو انسان اللہ کی معصیت کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کے حدود کو پامال کرے، جو حدود الہی سے تجاوز کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، خدا ایسے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس انسان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، خار کرنے والا عذاب ہے. آیت کے الفاظ، آیت کے تیور، آیت کا اسلوب اور خدا کا لہجہ اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے کہ خدا گناہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، گناہ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کا سبب کیا ہے؟ گناہ کی علت کیا ہے؟ گناہ کا ریزن اور گناہ کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے اسباب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، آیات اور روایات میں اشارے کیے گئے ہیں. میں بھی اسی سلسلے میں کچھ وجوہات اور اسباب کی طرف اشارہ کروں گا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے. گناہ کے سلسلے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں ہیں جو علماء اخلاق بیان کرتے ہیں کہ گناہ کے اسباب کیا ہیں، گناہ کا اثر کیا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی پریکٹیکل لائف پر کیا اثر پڑتا ہے. یہ خود ایک مستقل موضوع ہے. گناہ سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، کیسے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، یہ ایک اپنے آپ میں خود ایک موضوع ہے. لیکن اس وقت موضوع گفتگو یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے، گناہ کا سبب کیا ہے، گناہ کا رزق. عزیزان محترم، اللہ نے اس پوری کائنات کو خلعت وجود عطا کیا. اتنی حسین اور خوبصورت کائنات بنائی
کہ جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا اللہ نے اس چیز کو وہیں رکھا. بالعدل قامت السماوات والارض. جس ذرے کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں رکھا. اس کائنات کا نظام اللہ نے عدالت کے اوپر رکھا ہے، اور عدالت کہتے ہی اسے ہیں کہ بس کل شیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے. یہ بجائے کہ قرآن کہتا ہے بالعدل قامت السماوات والارض. یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے اللہ نے ہر ذرے کو اس کی جگہ پر رکھا. اتنی خوبصورت اور حسین کائنات بنائی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، آفتاب و مہتاب کی روشن قندیلیں لٹکائیں، درخت کو فطرت عطا کی، موجوں کو روانی عطا کی، پھولوں میں خوشبو عطا کی، پوری کائنات کو سجایا. یہ تو جمادات کا مرحلہ تھا، لیکن جب اللہ نے ذی روح کو پیدا کیا تو حیوانات کو بھی خلق کیا، فرشتوں کو بھی پیدا کیا، اور انسان کو بھی خلعت وجود عطا کیا. اتنی حسین کائنات، اور اس میں جب ذی روح کو پیدا کیا تو حیوانات ہیں، فرشتے ہیں اور انسان. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا اور ان کو قوت شہوانی عطا کی. ملائکہ کو پیدا کیا، صرف قوت آسمہ عطا کی، یعنی کنٹرولنگ پاور. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ پوری کائنات سجانے کے بعد اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا قوت شہوانی، یعنی یہاں صرف شہوتیں ہیں. اگر آپ کسی حیوان کو، کسی جانور کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کے بھی کھیت میں منہ مار لیتا ہے تو اس پر مقدمہ نہیں چلایا جاتا، اس کو جیل نہیں بھیجا جاتا، اس پر سزائیں نہیں رکھی جاتی، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو قوت شہوانی عطا کی ہے، قوت آسمہ عطا نہیں کی. کنٹرولنگ پاور اس جانور کو نہیں دیا گیا. تو اب یہ جانور جہاں چاہتا ہے منہ مارتا ہے، جہاں چاہتا ہے چرتا ہے، جس کھیت میں چاہتا ہے منہ ڈال دیتا ہے، اس کا کھاتا ہے، ادھر کھاتا ہے. کوئی اس پر سزا نہیں ہے، کوئی اس کا جرم عدالت میں نہیں کھینچا جاتا، چونکہ صرف قوت شہوانی ہے، قوت آسمہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو قوت آسمہ عطا کی. اب کسی فرشتے کو آپ برا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، چونکہ یہاں قوت آسمہ ہے. جانوروں کو قوت شہوانی عطا کی، فرشتوں کو قوت آسمہ عطا کی. لیکن اللہ نے جب اپنے اس انسان کو خلعت وجود عطا کیا تو اسے قوت شہوانی بھی عطا کی، قوت آسمہ بھی عطا کی. توجہ چاہتا ہوں، قوت شہوانی بھی عطا کی، قوت آسمہ بھی عطا کی. یعنی شہوتیں انسان کو ابھارتی ہیں کہ انسان کے قدم منحرف ہو جائیں، لیکن قوت آسمہ اللہ نے عطا کی کہ اگر کبھی شہوت ابھرے تو کنٹرولنگ پاور اتنا مضبوط ہو کہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم گناہ کی طرف ٹہرتے چلے جائیں. قوت آسمہ بھی عطا کی. یہی وجہ ہے عزیزوں، توجہ چاہتا ہوں، جانوروں کو قوت شہوانی، فرشتوں کو قوت آسمہ، لیکن اس انسان کو اللہ نے قوت شہوانی بھی دی، قوت آسمہ بھی دی. اب اگر یہ انسان قوت شہوانی سے مغلوب ہو جائے تو حیوانات سے بدتر ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، اگر قوت شہوانی سے مغلوب ہو جائے تو کل انعام بل ہم اضل، جانور بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اگر قوت شہوانی اس پر غالب آ جائیں تو جانوروں سے بدتر، لیکن اگر قوت آسمہ غالب آ جائے تو مسجود ملک بن جایا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ذرا بہتر انداز میں اور بلند آواز میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میرا خیال ہے میں اگر پہلے ہی آپ سے گزارش کر دوں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، چونکہ بعد میں مجھے یقین ہے کہ بار بار آپ سے کہنا پڑے گا. یہ جگہ ادھر کافی خالی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ مجلس کا بھی ماحول ہو جائے اور بعد میں
परेशानी भी ना हो, डिस्टर्ब भी ना हो। एक बुलंद आवाज में सलवात है मोहम्मद। एक और सलवात है जो मोहम्मद तो अल्लाह ने इस इंसान को कुव्वत आसिमा भी अता की, कुव्वत शहवानी भी अता की। यही वजह है, तवज्जो चाहता हूं, कि इस इंसान को सबसे बेहतर बनाया। जब कुव्वत शहवानी भी दी, कुव्वत आसिमा भी दी, और अल्लाह ने इस अंदाज से इसे खलअत वजूद अता किया, तो कुदरत ने अपनी खिलकत पर नाज किया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के बाद अपनी खिलकत पर नाज किया है। तवज्जो कीजिएगा, एक तरफ जानवर है, दूसरी तरफ फरिश्ते और ये इंसान। अल्लाह ने तीनों को खल्क किया, वजूद अता किया। तीनों को वजूद अता करने के बाद कुदरत ने, निगाह मशीयत ने ताज करामत को उठाया, ताज करामत को देखा। उसके बाद जानवरों को देखा, आवाज कुदरत आई, ये ताज करामत जानवरों के सर पर जचता नहीं है। फिर निगाह मशीयत ने फरिश्तों को देखा, कहीं ये ताज करामत फरिश्तों के सर पे खपता नहीं है। इस ताज करामत के लिए तो सबसे बेहतर और मौजू सरे इंसानी नजर आता है। लक़द कर्रमना बनी आदम का तमगा देकर इस इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने इस इंसान को बनाया। लेकिन अजीजों, ये इंसान उसी वक्त बेहतरीन मखलूक है जब अपने दामन किरदार को गुनाहों के धब्बों से बचाता रहे। जब तक ये इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, अशरफुल मखलूक़ात भी है, करामतें इंसानी इस पर ज़ेब देती है। लेकिन अगर इंसान के कदम गुनाहों की तरफ बढ़ जाएं तो कल अनाम बलहुम असल के मरहले में आ जाता है, हैवान, जानवर और जानवरों से भी बदतर। लेकिन जो गुनाह इंसान क्यों करता है, गुनाह के असबाब क्या है, गुनाह का रीज़न क्या है, गुनाह की वजह क्या है? बहुत सारे असबाब आयात और रिवायात में बयान किए गए हैं। तकरीबन तमाम मासूमीन से इस सिलसिले में रिवायात मौजूद हैं, कुरान भी मुसलसल इशारे कर रहा है। एक रिवायत है, उसी की थोड़ी सी वजाहत करनी है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह के असबाब, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल मा उसिया बिही सित्ता। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि 6 चीजें ऐसी हैं जो गुनाह का सबब बनती हैं। यहाँ मेरे छोटे भाई मौजूद हैं, नौजवान मौजूद हैं, जरा महफूज कीजिएगा अपने अज़हान आलिया में पैगंबर की इस रिवायत को। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना अव्वल मा उसिया बिही सित्ता, 6 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है। ये 6 चीजें गुनाहों का सबब बनती हैं, ये 6 चीजें गुनाह का रीज़न और इल्लत बनती हैं। या रसूलुल्लाह, वो 6 चीजें क्या हैं? इरशाद हुआ, हुब्बुद दुनिया, हुब्बुर रियासा, हुब्बुत तआम, हुब्बुन नौम, हुब्बुर राहा व हुब्बुन निसा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं 6 चीजें गुनाहों का सबब। पहली चीज दुनिया की मोहब्बत, तीसरी चीज हुकूमत की मोहब्बत, दूसरी चीज हुकूमत की मोहब्बत, तीसरी चीज खाने पीने की मोहब्बत, चौथी चीज नींद की मोहब्बत, पांचवी चीज आराम तलबी की मोहब्बत, छठी चीज औरतों की मोहब्बत। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये 6 चीजें गुनाहों का सबब बनती हैं। अलबत्ता ये 6 चीजें मुनहसिर नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे असबाब हैं जो रिवायत में बयान किए गए हैं। लेकिन ये अहम तरीन असबाब हैं गुनाह के। दुनिया की मोहब्बत, हुकूमत और रियासत की मोहब्बत, खाने पीने की मोहब्बत। आज इन्हीं 3 चीजों की तरफ जल्दी जल्दी से इशारा करना है। सबसे पहली चीज दुनिया की मोहब्बत। मौला अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया रअस कुल्ल खतीअतिन व अव्वल कुल्ल ज़ंब। मौला फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़, दुनिया की मोहब्बत हर फसाद की इब्तिदा, दुनिया की मोहब्बत इंसान को तनज़्ज़ुली तक पहुंचाती है, इंसान को अक़दार इंसानी से नीचे गिराती चली जाती है। जब इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत आती है तो उसके कदम आसानी से गुनाहों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मौला कहते हैं हर चीज की इब्तिदा, हर गुनाह की इब्तिदा
دنیا کی محبت ہے، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، ہر معصیت کا آغاز دنیا کی محبت ہے۔ جیسے جیسے دنیا کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے، انسان معنویت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک انسان بڑا مومن ہے، بڑا متقی ہے، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، دنیا کی محبت سے مغلوب ہوتا ہے، آسانی سے قدم گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے دنیا کی، البتہ یہ دنیا کی محبت چیونٹی کے رینگنے کی طرح سے انسان کے دل میں بستی ہے، ایک دم سے دنیا کی محبت نہیں آتی ہے، آہستہ آہستہ یہ دنیا کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے اور آہستہ انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ جب دنیا آتی ہے تو پھر انسان کے دل میں دین باقی نہیں رہتا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو انسان گناہوں کی ابتدا دنیا کی محبت۔ لیکن عزیزو، دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کی تعریف کیا ہے؟ دنیا کی ڈیفینیشن اور دنیا کا مفہوم کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت دنیا ہے، پیسہ دنیا ہے، زر و جواہرات دنیا ہے، پوسٹ، مقام، حیثیت، رتبہ، بینک بیلنس، گاڑی، یہ ساری چیزیں دنیا ہیں۔ آپ اگر یہی کسی سے پوچھا بھائی دنیا کیا ہے، جس کے پاس دیکھا پیسے والا کے ساتھ یہ بڑے دنیا دار ہیں، کسی بلند مقام پر ہے، کسی اچھی پوسٹ پر ہے، بھائی یہ بڑے دنیا دار ہیں۔ عام طور سے سماج میں دنیا کی یہی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب دین کی تعریف پوچھی جائے، دین کیا ہے؟ کہ نماز، روزہ، مجلس، ماتم، فرش عزا، امامہ، ابا، قبا، یہ ساری چیزیں ہم ان کو دین سمجھتے ہیں۔ دنیا یعنی مال، دولت، پوسٹ، مقام، حیثیت، رتبہ، بنگلہ، گاڑی، یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں دنیا۔ دین یعنی مسجد، امام باڑہ، محراب، منبر، فرش عزا، ماتم، مجلس، جلوس، امامہ، ابا، قبا، یہ ساری چیزیں دین ہماری نظر میں۔ لیکن عزیزو، کیا واقعاً یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے؟ دنیا یعنی دولت، دین یعنی مسجد، کیا واقعی یہ تعریف ہے؟ کسی نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، بڑا خوبصورت ملاک اور کرائٹیریا امام نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے ادھر سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پھر کہہ دوں آپ لوگوں سے کہ آگے آ جائیں۔ اب بہرحال میں جسارت کر رہا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، ادھر ابھی جگہ ہے، تھوڑا سا آپ لوگ ادھر آ جائیے، تھوڑا سا آپ آگے آئیے، آپ ادھر آ جائیے تھوڑا سا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ دنیا کی محبت انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے، لیکن دنیا کہتے کسے ہیں؟ دنیا کی تعریف، ایک مرتبہ ہمارا سماج دنیا کی تعریف کرتا ہے، مال و دولت دنیا ہے، زر و جواہرات دنیا ہے، جاہ و حشم دنیا ہے، پوست، مقام، حیثیت، رتبہ دنیا ہے۔ دین یعنی مسجد، امام باڑہ، یہ دین ہے، محراب، امام، ابا، قبا، یہ دین ہے۔ لیکن راوی آتا ہے، مولا دین کسے کہتے ہیں؟ چھٹے امام سے سوال ہو رہا ہے، مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا، بڑا خوبصورت جواب۔ رہتی دنیا تک ایک ملاک، ایک معیار، ایک کرائٹیریا امام نے بیان کر دیا۔ دین اور دنیا کو پہچاننے کا ایک خوبصورت طریقہ امام نے بیان کیا۔ مولا دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کیا ہے؟ مولا دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ دولت دنیا ہے، مال دنیا ہے، مسجد، امام باڑہ دین ہے۔ مولا پھر دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ مولا دین کی تعریف کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ دیکھو، ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم کو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم کو خدا تک پہنچا دے وہ دین ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا تک پہنچا دے وہ دین ہے۔ اب عزیزو، اس تعریف سے نتیجہ نکالتے ہوئے جملہ کہتا ہوں، ہر وہ چیز جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا، جو خدا سے قریب کر دے وہ دین۔ اگر یہ مال و دولت خدا سے قریب کر دے تو دنیا نہیں دین ہے۔ اگر محراب و منبر خدا سے دور کر دے تو دین نہیں دنیا ہے۔ صلوات بر محمد۔
ذرا مل جل کر بلند آواز میں درود بھیجیں حضرت محمد تو آپ کو یہ نہ کہے کہ مال و دولت دنیا ہے، لیکن اگر یہی مال انسان کو خدا تک پہنچا دے تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدیجہ مالدار ہوتے ہوئے بھی سب سے بڑی دیندار خاتون تھی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو چیز خدا سے دور کر دے وہ دنیا، جو خدا تک لے جائے وہ دین۔ اگر مسجد، امام باڑہ، فرش عزا، محراب، منبر، امامہ، ابا، قبا، یہ چیزیں خدا تک لے جا رہی ہیں تو دین ہیں، لیکن اگر خدا سے دور کر رہی ہیں تو سمجھنا دین نہیں، سب سے بڑی دنیا یہی ہے۔ توجہ کیجیے۔ سماج ہمارا کہتا ہے کہ صاحب مال و دولت یہ دنیا کی علامات ہے۔ اچھا، جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اس مقام ہے، عام طور سے ہم اس کو دنیا دار کہتے ہیں۔ دیندار کون ہے؟ جو مسجد میں رہتا ہو، کثرت سے نماز پڑھتا ہو، کثرت سے سجدے اور رکوع انجام دیتا ہو، پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں لا تنظروا الی کثرت السجود والرکوع۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا کہتے ہیں خبردار کثرت سجود اور رکوع سے دھوکہ نہ کھا لینا۔ یہ نہ کہنا کہ بڑا نمازی ہے، ہر وقت سجدے کرتا ہے، ہر وقت ذکر الہی کرتا ہے، ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتا ہے۔ لا تنظروا الی کثرت السجود والرکوع، خبردار کثرت سجود اور رکوع کو نہ دیکھنا۔ مولا پھر کیسے پہچانے مومن ہے یا نہیں؟ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو کثرت نماز سے دھوکہ نہ کھانا۔ مولا پھر ربما اعتاد حتی لو ترکہ استوحشا، ممکن ہے یہ انسان نمازوں کا عادی ہو گیا ہو، ممکن ہے یہ انسان نمازوں کا عادی ہو گیا ہو۔ عادی بھی کیسا؟ حتی لو ترکہ استوحشا، اگر ایک وقت کی نماز قضا ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے، وحشت زدہ ہو جاتا ہے، محلے والوں کو پریشان، بیوی بچوں کو پریشان، میری نماز چھوٹ گئی، میں مسجد نہیں جا سکا، میری جماعت چھوٹ گئی، سب کو پریشان کیے ہوئے۔ مولا کہتے ہیں کہ اس کی کثرت نماز سے دھوکہ نہیں کھانا، یہ نمازوں کا عادی ہو چکا ہے۔ ربما تادا، یہ نمازوں کا عادی ہو چکا ہے۔ اسلام عادتوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام عبادتوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اس کی نمازوں سے دھوکہ نہیں کھانا۔ مولا پھر کیسے پہچانے مومن ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ ہم تو نماز سے ہی پہچانتے مومن ہے نہیں۔ مولا کہتے نہیں، صرف نمازوں کو نہ دیکھنا۔ مولا پھر کیا کریں؟ قبل انظر الی صدق اللسان و اداء الامانہ۔ مولا کہتے ہیں صرف نمازوں کو نہیں دیکھنا، ہو سکتا ہے نمازوں کا عادی ہو چکا ہو۔ عادی بھی ایسا کہ اگر ایک وقت کی نماز چھوٹی تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ مولا پھر کیسے پہچانے کہ نہیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو، انظر الی صدق اللسان و اداء الامانہ، نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ جب یہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، سماج اور معاشرے میں آتا ہے تو دھوکہ تو نہیں دیتا، جھوٹ تو نہیں بولتا، امانتوں میں خیانت تو نہیں کرتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ چونکہ یہ نماز کا اثر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ تمہارا صرف نمازوں کو نہ دیکھنا، نمازوں کے ساتھ ساتھ دیکھنا کہ یہ اس کے کردار پر نمازوں کا اثر مرتب ہوا یا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، دنیا کیا ہے جو خدا سے دور کر دے، دین کیا ہے جو انسان کو خدا تک پہنچا دے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت دنیا ہے، پیسہ دنیا ہے، اور جس کے پاس عام طور سے یہ تصور، جس کے پاس مال و دولت، اس کو دنیا دار کہا جاتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے اس کو دیندار کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں عزیزوں، ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس بے پناہ دولت ہو، ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہو لیکن بہت بڑا دنیا دار ہو، یہ بھی ممکن ہے. کیوں؟ ہے ہی نہیں اس کے پاس، موقع ہی نہیں ملا ہے. دولت آ جائے، دنیا کی محبت نہ آئے، تب پتا چلے گا کہ کتنا دیندار اور دنیا دار ہے. بڑے ایک صاحب بڑے بھائی مولانا صاحب بڑے ایماندار ہیں، بڑے ایماندار ہیں. مولانا صاحب کو بے ایمانی کا موقع ہی نہیں ملا تو ایماندار خود بخود ہو جائیں گے. کمال تو یہ ہے کہ بے ایمانی کا موقع ملے اور اس کے بعد مولانا صاحب بے ایمانی نہ کریں، تب ایمانداری کا پتہ چلتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ایک اور دودھ بھیجیں محمد وآل محمد. تو پیغمبر فرماتے ہیں ان اول ما عصی بہ ستہ، 6 چیزیں گناہوں کا سبب بنتی ہیں. سب سے پہلی چیز دنیا کی محبت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دوسری چیز حب الدنیا، حب الدنیا پہلی چیز. دوسری چیز حب الریاسہ. ریاست کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں، ریاست یعنی چودراہٹ، ریاست یعنی نیتا گیری، ریاست یعنی خود کو اونچا سمجھنا. یہ چیز ہے ریاست، اور یہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کے دل میں موجود ہوتی ہے. حتیٰ روایت میں ملتا ہے کہ صدیقین کے دلوں سے بھی جو آخری چیز نکالی گئی وہ حب الریاست، میں سب سے بڑا، میں سب سے اونچا. یہ چیز انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. حکومت، ریاست، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. درحالی کہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ کسی کی حکومت اور ریاست باقی نہیں رہتی. آج ہے کل ختم ہو جائے گی. کسی کی، جب سلیمان جیسے پیغمبر کی حکومت باقی نہ رہی تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور حکومتیں کب باقی رہنے والی ہیں؟ یہ چیز ختم ہونے والی. ایک انٹرویو میں نے ایک بڑے آفیسر کا پڑھا تھا کہ اس کی کسی دوسری جگہ پوسٹنگ ہوئی، اپنے کسی نئے آفس میں گیا تو وہ جو وہاں ایک شخص کام کرتا تھا ضعیف العمر تھا، خادم نوکر تھا، وہاں کام کرتا تھا. اس نے اس خادم کو بلایا، اس نے کہا بھائی آپ ایک زمانے سے اس آفس میں ہوئے، میں نیا نیا آیا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ ضعیف العمر ہیں، تجربے کار ہیں. صاحبان عقل کی یہ علامت ہے کہ وہ دوسروں کے تجربے سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آفیسر کہتا ہے کہ آپ تجربے کار ہیں، ضعیف العمر ہیں، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، اچھی بات بتائیے، سمجھائیے. وہ کہنے لگا صاحب میں تو چپراسی ہوں، آپ اتنے بڑے آفیسر ہیں، میں آپ کو کہاں نصیحت کر سکتا ہوں، کوئی اچھی بات بتا سکتا نہیں. آپ بتائیے، آپ تجربے کار ہیں، میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. جب بہت اصرار کیا اس آفیسر نے تو وہ نوکر کہتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی کرسی ہے جو یہاں رکھی ہوئی ہے. کہاں؟ کہ اس کو غور سے دیکھیے. کہ دیکھ رہا ہوں. کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ میری عمر 65-70 سال ہو گئی، مسلسل اس کرسی کو دیکھ رہا ہوں. یہ کرسی تو اپنی جگہ ہے لیکن اس پر بیٹھنے والے آتے رہے اور جاتے رہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو ان اول ما عصی بہ ستہ، 6 چیزیں گناہوں کا سبب. پہلی چیز حب الدنیا، دوسری چیز حب الریاسہ، حکومت، ریاست، چودراہٹ، نیتا گیری. اس چیز کی محبت انسان کو گناہوں کی طرف بڑھ جاتی ہے. یہ چیز باقی نہیں رہتی ہے عزیزوں، ختم ہو جاتی ہے. سلیمان جیسے نبی کی حکومت باقی نہیں رہی. آپ جانتے ہیں دنیا میں سلیمان نبی سے بڑی کسی کی حکومت نہیں ہے. ہوا بھی مسخر ہے، ساری چیزیں اللہ نے اختیار میں دے دی ہیں، لیکن جناب سلیمان کی حکومت باقی نہیں رہی. جناب سلیمان حکومت، عزیز توجہ چاہتا ہوں، اتنی عظیم حکومت کہ ہوا کے دوش پر سوار ہو کر سفر کرتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. جہاں بھی جاتے ہیں ہوا کے دوش پر جاتے ہیں، ہوا پر سوار ہوتے جاتے ہیں. ایک لشکر ایک وادی سے گزرے، قرآن کہتا ہے کہ جب اس وادی سے گزرے تو چونٹیوں کے لشکر کے سردار نے جب سلیمان اور اس کے لشکر کو دیکھا، سلیمان اور ان کے لشکر کو دیکھا تو اپنے لشکر والوں سے، چونٹی کو سردار نے اپنے لشکر والوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، فوراً اپنے بلوں میں گھس جاؤ، فوراً اپنے گھروں میں چلے جاؤ. لیحتمن سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو
کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل کے رکھ دیں، تمہیں پامال کر دیں. بڑا مشہور واقعہ آپ قرآن کے ذیل میں آپ سنتے رہتے ہیں. چیونٹیوں کے لشکر کا سردار اپنے لشکر والوں سے کہتا ہے کہ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، ہوا کے دوش پر سوار ہے، فوراً اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر اور سلیمان تم کو کچل کر رکھ دیں. جناب سلیمان نے چیونٹی کی بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، کھل کھلا کر ہنسے. اس چیونٹی کے لشکر کے سردار کو اس چیونٹی کو اپنے پاس بلایا. جناب سلیمان کہتے ہیں کہ تو نے یہ بات کیسے کہی؟ میں اور میرا لشکر تیرے لشکر کو کیوں کچلیں گے؟ تو نے نہیں دیکھا کہ میں اور میرا لشکر ہوا کے دوش پہ سوار ہے، تیرا لشکر زمین پر رینگ رہا ہے. جب میرا لشکر ہوا کے دوش پر سوار تو تیرے لشکر کو کیسے کچل سکتا ہے، پامال کر سکتا ہے؟ عزیزوں، آپ نے خطابت میں بڑی باتیں سنی ہیں، لیکن صاحب ابتری الاحسان اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا خوبصورت جملہ نقل کرتے ہیں کہ چیونٹیوں کے سردار نے جو جواب دیا ہے بڑا معرفت والا جواب ہے. جناب سلیمان نبی سوال کہہ رہے ہیں کہ تو نے یہ بات کیسے کہی کہ میں اور میرا لشکر تیرے لشکر کو کچل دیں گے؟ نہیں دیکھا کہ میرا لشکر تو ہوا کے دوش پر سوار ہے، تیرا لشکر زمین پر رینگ رہا ہے. چیونٹیوں کا سردار ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ اور آپ کا لشکر میرے لشکر کو پامال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ معصوم ہیں اور معصوم کسی کے حقوق کو پامال نہیں کیا کرتا. یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. کہ پھر یہ تو نے کیوں حکم دیا کہ ادخلوا مساکنکم، اپنے لشکر والوں سے کیوں کہا کہ اپنے بلوں میں چلے جاؤ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ؟ آخر یہ وجہ کیا تھی؟ اب بڑا عجیب و غریب جواب دیا ہے اس چیونٹی نے. یہ چیونٹی کہتی ہے یا نبی اللہ، میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ اور آپ کا لشکر میرے لشکر کو نہیں کچل سکتے. کہ پھر کیوں تو نے ایسا کہا؟ کہ یا نبی اللہ، اس لیے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں اپنے لشکر کو بلوں میں جانے کا حکم نہ دیتی تو میرا لشکر آپ کی حکومت کے چکا چون سے مرعوب ہو کر حکومت کی محبت اپنے دل میں نہ بسا لیتا. یا نبی اللہ، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ آپ کی حکومت آپ کے لشکر کا رعب و دبدبہ جاہ و جلال سے مرعوب ہو کر میرا لشکر تھوڑی دیر کے لیے ذکر الہی اور یاد خدا سے غافل ہو جاتا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے لشکر کے رعب و دبدبے سے مرعوب ہو کر میرا لشکر ذکر الہی سے چند لمحوں کے لیے غافل ہو جائے، یاد الہی اور بندگی پروردگار سے منحرف ہو جائے، جو ان کی ذمہ داری ہے. لہذا میں نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اپنے بلوں میں چلے جائیں. جناب سلیمان کہتے تو بڑی معرفت والی گفتگو کر رہا ہے، اتنی خوبصورت تو نے گفتگو کی، اتنی اچھی بات کہی، کچھ اور بتا، کوئی اور اچھی بات کر. چیونٹی کہتی ہے کہ یا نبی اللہ، میں جانور ہوں، آپ انسان ہیں، نبی ہیں، میں آپ کو کیا اچھی باتیں کر سکتی ہوں؟ کہ نہیں، تو نے اتنی معرفت والی بات کی، اور کوئی اچھی بات کر. جب جناب سلیمان نے اصرار کیا تو یہ چیونٹی کا لشکر کا سردار کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی؟ کہ بہت ساری نعمتیں عطا کی، کسی ایک نعمت کا تذکرہ کیجئے. جناب سلیمان کہتے ہیں اسی ہوا کو دیکھ لے کہ جس کے دوش پر میں اور میرا لشکر سوار ہو کر جاتے ہیں، اللہ نے اس ہوا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمارے اختیار میں قرار دے دیا. اب میں مدتوں کا سفر لمحوں میں طے کرتا ہوں، اللہ نے ہوا کو میرے اختیار میں قرار دے دیا. ایک مرتبہ چیونٹی پھر مسکراتی ہے، یا نبی اللہ، اس ہوا کو اللہ نے آپ کے اختیار میں دیا، لیکن اس میں بھی اللہ نے ایک حکمت رکھی ہے. کہ کیا حکمت کیا ہے؟ کہ یا نبی اللہ ذرا غور کیجئے، آپ کی حکومت، آپ کا لشکر اور آپ ہوا کے دوش پر سوار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت ہوا کے اوپر معلق ہے، اور جو چیز ہوا میں ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوا کرتی، اور جو چیز پائیدار نہیں ہوتی اس کی محبت دل میں نہیں بسانی چاہیے. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. ان اول ما وصی بہ ستہ، 6 چیزیں گناہوں کا سبب بنتی ہیں. دنیا کی محبت، حکومت کی محبت، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، توجہ چاہتا ہوں. تیسری چیز، رسول اللہ فرماتے ہیں 6 چیزیں گناہوں کا سبب. پہلی چیز دنیا کی محبت، دوسری چیز حکومت کی محبت، تیسری چیز حب الطعام، کھانے پینے کی محبت. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں کھانے کے،
رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کھانا پینا انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. کھانے پینے کا شوق انسان کو گناہوں کی طرف لے جا سکتا. ہو سکتا ہے یقیناً سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کھانے پینے کا تعلق گناہ سے کیا ہے؟ انسان کھانا پینا فطری چیز ہے, بھوک لگے گی انسان ضرور کھانا کھائے گا. روایات میں ہاں کھاؤ, جب بھوک لگے تو کھاؤ, لیکن حد میں رہ کر کھانا, حد سے زیادہ نہ کھانا. اگر حد سے زیادہ کھانے کے عادی ہو گئے تو قدم آسانی سے گناہوں کی طرف بڑھ جائیں گے. کیسے؟ توجہ کیجئے گا. جب انسان کھانے پینے کا عادی ہو تو کیسے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ بات بالکل واضح عزیزو. جب انسان کھانے پینے کا عادی ہو جائے تو پھر نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال, نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز, نہ مکروہ دیکھتا ہے نہ مباح, نہ عزیز دیکھتا ہے نہ رشتہ دار, نہ مسجد دیکھتا ہے نہ مدرسہ, نہ امام باڑہ دیکھتا ہے نہ عزاداری, نہ چندہ دیکھتا ہے نہ انجمن, نہ اوقاف دیکھتا ہے نہ حوضے, کچھ نہیں دیکھتا. نہ عزیز دیکھتا ہے نہ رشتہ دار, نہ یتیم دیکھتا ہے نہ بیوہ, نہ کھیت دیکھتا ہے نہ کھلیان. کھانے پہ آتا ہے تو پورے کا پورا باغ ہڑپ جاتا ہے اور سانس بھی لے لیتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد. مجھے معلوم تھا آپ اس جملے پر ضرور پڑھیں گے. ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد. تو جب انسان کھانے پینے کا عادی ہو جائے تو آسانی سے اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب. مولا کہتے ہیں دیکھو زیادہ کھانے پینے سے اپنے دلوں کو مردہ نہ بنا لینا. حب الطعام, کھانے کی محبت انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے. مولا کہتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب, زیادہ کھانے پینے سے دلوں کو مردہ نہ بنا لینا. فإن القلب يموت بها, اس لیے کہ زیادہ کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. كالدرع اذا اکثر علیہ الماء. بڑی عجیب و غریب مثال اور حسین استعارہ علی نے استعمال کیا. مولا کہتے ہیں زیادہ کھانے پینے سے دلوں کو مردہ نہ بنانا. دل مردہ ہوتا ہے زیادہ کھانے پینے سے. کیسے؟ كالزرع اذا اکثر علیہ الماء. ذرا استعارے کو دیکھیے. ہمارا تعلق, اکثر کا تعلق گاؤں دیہات سے رہا ہے یا ہے؟ ہم نے کھیتی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسان کھیت میں پانی دیتا ہے تو فصل کے مزاج کو رکھ کے پانی دیتا ہے. کسان اس بات کو اچھی طرح سے نوٹس کرتا ہے کہ پانی اپنی حد میں رہے, حد سے زیادہ نہ ہو جائے. اس لیے کہ کسان جانتا ہے کہ اگر کھیت میں حد سے زیادہ پانی گیا تو فصل تباہ ہو جائے گی. اب ذرا مولا کا قول, مولا کہتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب, زیادہ کھانے پینے سے دلوں کو مردہ نہ بنا لینا. فإن القلب يموت بها, اس لیے کہ زیادہ کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. كالدرع اذا اکثر علیہ الماء, جس طرح کسان اگر کھیت میں حد سے زیادہ پانی دے تو فصل مر جاتی ہے, اسی طرح اگر انسان پیٹ میں حد سے زیادہ کھانا دے تو دل مر جایا کرتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد آل محمد. تو حب الطعام, زیادہ کھانا پینا انسان کو گناہوں کی طرف. انسان اچھا کھانا پینا ایک فطری چیز ہے, لیکن انسان جب کھانا کھائے تو دیکھے کیا کھا رہا ہے, کہاں کھا رہا ہے, کس دسترخوان پر کھا رہا ہے, کس پارٹی میں جا رہا ہے. اس لیے کہ انسان کے لیے مناسب نہیں کہ ہر دسترخوان پر بیٹھے, ہر پارٹی میں جائے, ہر دعوت کو قبول کرے. کھانے اور کھانے میں فرق ہوتا ہے. مجلس کا کھانا اور ہوتا ہے, محفل کا کھانا اور ہوتا ہے, ولیمے کا کھانا اور ہوتا ہے, تیجے اور 40ویں کا کھانا اور ہوتا ہے. اگر انسان جس ذائقے سے ولیمے کے کھانے کو کھائے اسی ذائقے سے تیجے اور 40ویں میں بیٹھ کر کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رگ احساس مردہ ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رگ احساس ختم ہو چکی ہے. اس کو احساس نہیں ہے میں کہاں بیٹھ کے کھا رہا ہوں. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام دیکھیں, علی کی زندگی دیکھیں, زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے جس میں علی ہمارے لیے نمونہ عمل نہ ہو,
جس میں علی ہمارے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ ہم نے علی کی زندگی کو خیبر و خندق میں محدود کر دیا، لیکن آئے علی کی زندگی کو دیکھیں. اسی اعتبار سے کھانے پینے کے اعتبار سے علی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. مولا فرماتے ہیں عثمان ابن حنیف بصرے کے گورنر ہیں، مولا نے گورنر بنا کر بھیجا ہے، لیکن مولا کو شکایت ملی. علی نے خط لکھا ہے، لیٹر نمبر 45 آپ مطالعہ کیجئے نہج البلاغہ کا. یا ابن حنیف قد بلغنی ان من فتیت اہل البصرہ قد دعاک الی مادبۃ فسرعت الیک تستطاب لک الالوان وتنقل الیک الجفان. ابن حنیف مجھے یہ شکایت ملی ہے کہ بصرے کے ایک امیر انسان، ایک دولت مند انسان نے تمہاری دعوت کی اور تم نے لپک کے دعوت کو قبول کر لیا. تمہارے سامنے بڑے بڑے پیالے رکھے جا رہے تھے، بڑی بڑی ڈشیں سجائی جا رہی تھیں. اب ذرا خوبصورت جملہ علی کا. مولا کہتے ہیں وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلہم مجفو وغنیہم مدعو. مولا کہتے ہیں عثمان ابن حنیف چونکہ تم میرے ہو، میرے چاہنے والے ہو، میرے شیعہ ہو، میرے ماننے والے ہو، میرے ماموم ہو، لہذا میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا کہ ہر دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤ، ہر پارٹی کی دعوت قبول کرو، ہر جگہ بیٹھ کر کھاؤ. تم سے یہ امید نہیں رکھتا. عثمان ابن عفان مجھے یہ شکایت ملی کہ بصرے کے ایک امیر نے تمہاری دعوت کی، تم نے دعوت کو قبول کر لیا. میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا کہ تم ایسی دعوت میں جاؤ کہ جہاں صرف امیروں کو بلایا گیا ہو، غریبوں کو دھتکارا گیا ہو. صلوات بر محمد. تو علی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ دسترخوان جہاں صرف سفید پوش ہو وہاں بیٹھ کر کھانا علی والے کے لیے مناسب نہیں. امیروں کی دعوت بری بات نہیں ہے، لیکن صرف امیروں کی دعوت ہو علی اس کو پسند نہیں کرتے. عائلہم مجفو وغنیہم مدفون. تم ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں صرف دولت مند تھے، جہاں صرف امیر تھے، جہاں غریبوں کو دھتکارا گیا تھا. اس کے بعد علی نے اپنی سیرت بیان کی. یا ابن حنیف الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاکم بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ. عثمان ابن عفان دیکھو میں تمہارا امام ہوں، تم میرے ماموم ہو. اور علی نے رشتہ بھی بتایا ہے امام اور ماموم کا کہ دیکھو میں تمہارا امام ہوں، تم میرے ماموم ہو. اور ماموم کو چاہیے کہ ان یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ. مولا کہتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ میری سیرت پر چلو، میری زندگی کو مشعل راہ بناؤ. ماموم کو چاہیے کہ اپنے امام کی اقتداء کرے، اپنے امام کی سیرت پر چلے. گویا مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو صرف نعرہ حیدری لگا لینا کافی نہیں ہے جب تک زندگی میں علی کو نہ اتار لیا جائے. جب تک زندگی میں علی نہ آ جائے. صرف نعرہ حیدری لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. نعرہ حیدری ضروری ہے لیکن زندگی میں بھی علی ہو. اللہ کہتے ہیں ایک ماموم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امام کی اقتداء کرے، اپنے امام کے نور علم سے استفادہ کرے. اس کے بعد علی نے بیان کیا کہ دیکھو میں تمہارا امام ہوں، میری زندگی کو دیکھو. الا وان امامکم قد اکتفى من دنیاکم بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ. دیکھو میں نے تمہاری دنیا سے پہننے کے لیے ایک جوڑی لباس، ومن طعمہ بقرصہ، کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی سنی مذہب کہتا ہے کہ علی نے ایک دن میں کبھی 2 روٹیوں سے زیادہ کھانا نہیں کھایا ہے. یہ نہج البلاغہ کا شرح کرنے والا اتنا ہے. ایک جوڑے لباس سے کبھی زیادہ استعمال نہیں کیا ہے. یہ علی کی سیرت ہے، یہ علی کی زندگی ہے عزیزوں. حتیٰ اس نے طریقہ بھی لکھا ہے کہ علی کس طرح سے اپنے لباس کو استعمال کرتے تھے، کیسے کھانا کھایا کرتے تھے. مولا کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری دنیا سے کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں، پہننے کے لیے 1 جوڑی لباس. اس سے زیادہ میں نے کبھی تمہاری دنیا سے استفادہ نہیں کیا. وَلَا خُسْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْرًا. میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ 1 بالش زمین اپنے لیے اکٹھا نہیں کی ہے. یہ علی کی سیرت ہے، یہ علی کی سیرت ہے. علی کہتے ہیں میں نے کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ جب علی کی خوراک اتنی کم تو پھر علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے؟ علی نے خیبر و خندق کو کیسے اکھاڑا؟ علی نے مرحب و انتر کو کیسے زیر کیا؟ علی نے عرب کے سورماؤں کو کیسے شکست دی؟ ہو سکتا ہے ذہنوں میں سوال آئے کہ جب علی کی خوراک اتنی کم تو پھر علی نے اتنے کارنامے کیسے انجام دیے؟ کیوں عزیزو؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا کھائیں گے اتنی ہی صحت بنے گی. بقول علامہ جوادی کے کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے ورم کا نام صحت رکھ دیا، موٹاپے کو بہادری سے تعبیر کرنے لگے. تو یہ ذہنوں میں غلط فہمی آئی. علی جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں
زنانہ مزاج مسلمان ضرور اعتراض کرے گا کہ جب علی کی خوراک اتنی کم تو علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے؟ علی نے خود جواب دیا کہ لو کان یقول بکم القائل، مولا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ لو کان قوت ھذا علی بن ابی طالب، جب ابو طالب کے بیٹے کی خوراک اتنی کم تو قد قعد بہ الزاف عن قتال الاقران ومنازلۃ الشجعان، میں دیکھ رہا ہوں کہ معترض اعتراض کر رہا ہے، مستشکل اشکال کر رہا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جب علی کی خوراک اتنی کم تو علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے، علی نے خیبر و خندق کو کیسے اکھاڑا؟ علی نے جواب دیا کہ دیکھو یہ اعتراض نہ کرنا، بلکہ لأن الشجرۃ البریۃ اسلب عودا والرباط الخضرۃ عرق جلودا وابطا خمودا، مولا کہتے ہیں کہ جاؤ بیابان میں جاؤ، جنگل میں جاؤ، دشت میں جاؤ، جب تم جنگل اور بیابان میں جاؤ گے تو تمہیں دو طرح کے پودے نظر آئیں گے۔ توجہ کیجئے گا، جب علی کی خوراک کم تو علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے؟ علی جواب دے رہے ہیں کہ جاؤ جنگل اور بیابان اور دشت میں جاؤ، تمہیں دو طرح کے پودے نظر آئیں گے، ایک وہ پودا جو سرسبز و شاداب زمین میں اگتا ہے، ایک وہ پودا جو نرم و نازک زمین میں اگتا ہے، ایک وہ پودا جو پتھروں کے سینے کو چیر کر اگتا ہے۔ مولا کہتے ہیں لأن الشجرۃ البریۃ اسلب عودا والرباط الخضرۃ عرق جلودا، مولا کہتے ہیں دو طرح کے پودے ملیں گے، ایک نرم و نازک زمین میں اگنے والا، ایک پتھروں کے سینے کو چیر کر اگنے والا۔ مولا کہتے ہیں کہ جو نرم و نازک زمین میں اگتا ہے وہ ہوا کے ایک جھونکے کو برداشت نہیں کر پاتا، جو سرسبز و شاداب زمین میں اگتا ہے وہ طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا، لیکن وہ پودا جو سنگلاخ وادیوں میں اترے، جو پتھروں کے سینوں کو چیر کر باہر نکلے، طوفان آ کر چلے جاتے ہیں، اس کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آ پاتی۔ صلوات بر محمد۔ ذرا بلند آواز میں درود بھیجیں امت محمد وآل محمد۔ جاؤ طاقت کا اندازہ لگاؤ، سخت حالات میں پلنے والے بچے نہ صرف جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اعصابی اعتبار سے بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور جو نرم و نازک ماحول میں جو آپ جانتے ہیں کیلے کھانے سے بھی دانت ہل جاتے ہیں، مولا کہتے ہیں جاؤ دیکھو محسوس کرو، سخت حالات میں اگنے والا پودا وہ طوفانوں کا مقابلہ کرتا۔ اب نہ کہنا کہ جب خوراک اتنی کم تھی تو بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو میں نے فتح خیبر کیا، انہیں پار خیبر کو اکھاڑا، وہ قوت جسمانی کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ قوت ربانی کی بنیاد پر تھا۔ قوت جسمانی ممکن ہے کھانے پینے سے حاصل کر لو، لیکن اگر قوت ربانی کی تلاش ہے تو تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ میں نے تمہاری دنیا سے کھانے کے لیے دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں، حب الطعام گناہوں کا ایک سبب، کھانے کی محبت، پرخوری نعماء المعاصی الشبہ، علی کا کلام، مولا کہتے ہیں زیادہ کھانا پرخوری گناہوں کے لیے بہترین مددگار چیز ہے۔ آپ تجربہ کریے، اپنی زندگی میں انسان مشاہدہ کرے، جب انسان رات میں زیادہ کھاتا ہے، خصوصاً دیر سے آئے آفس سے اور پھر جم کے بیٹھے دسترخوان پر کھایا، تو نماز صبح کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر سکتے ہیں اس کو، جب انسان زیادہ کھانے پینے کا عادی ہو تو عبادتوں میں تساہلی پیدا ہو جاتی ہے، معنویت میں قلت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نعماء المعاصی الشبہ، زیادہ کھانا پینا گناہوں کی طرف انسان کو بڑھاتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں میں نے تمہاری دنیا سے کھانے کے لیے دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں، اس سے زیادہ کبھی نہیں کھائے۔ کیا علی نہیں کھا سکتے تھے؟ نعوذ باللہ، کیا علی کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں زہد یعنی مجبوری، نہیں ہے تو نہیں کھا رہے۔ کیا نعوذ باللہ علی کے پاس نہیں تھا اس لیے نہیں کھا رہے تھے یا نہیں؟
अली के पास था और नहीं खा रहे थे, ये हकीकी ज़ुहद है। मौला खुद जवाब देते हैं, कहते हैं कि लौ शिअतु लहततैतु तरीक़ ला मुसफ़्फ़ हाज़ल असल व लुबाब हाज़ल क़म व नसाइज हाज़ल क़स। मौला कहते हैं चाहूँ तो दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ा खा सकता हूँ, चाहूँ तो दुनिया का बेहतरीन लिबास पहन सकता हूँ, चाहूँ तो दुनिया का बेहतरीन मकान अपने लिए बना सकता हूँ। असल मुसफ़्फ़ा लौ शिअतु लहततैतु तरीक़ ला मुसफ़्फ़ हाज़ल असल, असल मुसफ़्फ़ा अरबों की बेहतरीन ग़िज़ा। मौला कहते हैं चाहूँ तो बेहतरीन ग़िज़ा खा सकता हूँ, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन मकान अपने लिए बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। मौला क्यों? है हाथ अन यग़लिबनी हवाई, देखो मैं अली हूँ, अली की हवाए नफ्स अली पर गालिब नहीं आ सकती। अली का नफ्स अली का असीर है, अली अपने नफ्स का गुलाम नहीं है। अली की हवाए नफ्स अली पर, आप जरा महसूस करें, अली हाकिम है, कह रहे हैं कि चाहूँ तो बेहतरीन लिबास, बेहतरीन मकान, बेहतरीन खाना, ऐसा नहीं करूँगा। रोटी, कपड़ा, मकान, सारी सियासत का दारो मदार इन्हीं तीनों चीज़ों पर। लेकिन अली जैसा हाकिम वक्त कहता है कि चाहूँ तो बेहतरीन लिबास, बेहतरीन मकान, बेहतरीन खाना, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। जॉर्ज अब्दाक ईसाई मौर्रिख मौला कायनात की ज़िंदगी की तशरीह करते हुए लिखता है कि जब अली को हुकूमत मिली है, कुछ दिन के बाद अली मस्जिद कूफा में आए हैं, मिंबर पर सवाल किया है, लोगों क्या तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा है जो बगैर लिबास के हो? लोगों ने एक जबान होकर कहा, मौला जब से आपकी हुकूमत आई है, पहले हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे थे जो बगैर लिबास के थे, मौला जब से आप हाकिम बने अब हमारे दरमियान कोई बगैर लिबास के नहीं है। मौला फिर सवाल करते, कोई ऐसा है जिसको खाना ना मिलता हो, जो नाने शबीना का मोहताज हो? मौला आपसे पहले बहुत सारे ऐसे थे जो रात में भूखे सोते थे, लेकिन जब से आप हाकिम बने हैं अब हमारे दरमियान कोई भूखा नहीं सोता। कोई ऐसा है जो बेआसरा और बेसहारा हो? मौला आपकी हुकूमत से पहले बहुत सारे मोहताज, बेआसरा, बेसहारा थे, जब से आप हाकिम बने हैं अब कोई हमारे दरमियान बेसहारा और मोहताज नहीं है। ये अली की हुकूमत है। मौला कहते हैं चाहूँ तो बेहतरीन ग़िज़ा, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन मकान, अरबाब सियासत आए, अली की जिंदगी का मुतालिया करें। आज रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर हुकूमतें हासिल की जा रही हैं। अली ने 1400 साल पहले बता दिया कि हाकिम वक्त को कैसा होना चाहिए। चाहूं तो बेहतरीन लिबास, बेहतरीन मकान, बेहतरीन खाना, नहीं करूंगा, ऐसा है हाथ अगले बनी हवाई। मौला ये हलाल चीजें हैं आपके लिए, हलाल चीजों से इस्तेफादे में क्या हर्ज है, आप कर सकते हैं। मौला कहते हैं नहीं। अब क्यों अली नहीं ऐसा कर रहे हैं? क्यों अच्छा लिबास नहीं है? क्यों अच्छा खाना नहीं है? क्यों अच्छा मकान नहीं है? ये अली की सीरत है अज़ीज़ों, अली खुद बयान कर रहे हैं। मौला कहते हैं लअल्ल बिल हिजाज बिल यमामा मन ला अहद लहु बिश्शब मन ला तम लहु बिल कुर्स। मौला कहते हैं शायद वादिये हिजाज, वादिये यमन और वादिये यमामा में कोई ऐसा हो जो नाने शबीना का मोहताज हो। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अली के हुदूद ममलकत में कोई भूखा रहे और अली पेट भर कर सो जाए। ये अली का किरदार है, ये अली की सीरत है, ये अली की जिंदगी है। मौला कहते हैं शायद कोई हो मेरे हुदूद ममलकत में जो भूखा हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि भूखा रहे और मैं पेट भर कर सो जाए। आए अरबाब इख्तिदार अली की जिंदगी को देखें, अली की जिंदगी का मुतालिया करें। मौला कहते हैं और अभी तो मिफ्तानन बहौली बुतून गरसबक बादुन हर्रा आ यकूल बिहादा अमीरुल मोमिनीन वला उशारिकुहुम फी बकारिहि दहर। मौला कहते हैं नहीं कर सकता, शायद कोई भूखा हो, मैं अच्छा लिबास नहीं पहनूंगा, मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगा, मैं अच्छा मकान अपने लिए नहीं बनाऊंगा। क्यों? अभी जरा महसूस कीजिएगा, अली खुद कहते हैं क्या मैं इस बात पर खुश हो जाऊं, मुतमईन हो जाऊं कि लोग ये कहें कि हादा अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये हमारे जिम्मेदार है। वला उशारिकुहुम फी मकारिहि दहर, और मैं लोगों के सख्त हालात में, लोगों के गर्दिश अय्याम में उनका साथी ना बनूं, उनका मददगार ना बनूं। और अभी तो मिफ्तानन हौली बुतून गरसबक बादुन हर्रा। मौला कहते हैं क्या मैं उन जानवरों की तरह हो जाऊं जो खुद तो पेट भर कर सो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनके अतराफ में कितने भूखे पेट और तड़पते हुए जिगर पड़े हुए हैं। ये अली का कलम। आज का जमाना तरक्की याफ्ता दौर, कहा जाता है गुर्बत का खातिमा हो गया, भुखमरी का खातिमा हो गया, अब कोई गरीब नहीं, अब कोई भूखा नहीं है। आप देखें आज भी 84 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो दिन भर भूख के आलम में गुजारते हैं। बाज़ अफ्रीकी ममालिक में जब कूड़े डालकर गाड़ियां जाती हैं तो बहुत सारे बच्चे उन कूड़ों से अपनी ग़िज़ाएं तलाश करके अपना पेट भरते हैं। ये आज का तरक्की याफ्ता दौर है। वो 1400 साल पहले का कूफा था। जब अली पूछ रहे कोई है तुम्हारे दरमियान जो भूखा हो, सब एक ज़बान होकर कह रहे हैं मौला आपसे पहले तो थे,
ہمارے درمیان جو بھوکے رہتے تھے، اب ہمارے درمیان کوئی بھوکا نہیں ہے۔ یہ علی کی زندگی ہے، یہ علی کی سیرت ہے۔ اب علی کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، پوری زندگی کو دیکھیں۔ زندگی کی آخری رات ام کلثوم کے مہمان ہیں۔ وقت افطار قریب آیا تو بیٹی نے سامان افطار دسترخوان پر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے آپ جانتے ہیں، سنتے نا ہمیشہ؟ کیا رکھا ہے ام کلثوم نے؟ روٹی کے ساتھ دودھ بھی رکھا اور نمک بھی رکھا۔ ام کلثوم کو قریب بلایا، میرے لال کیا تو نے دیکھا ہے کہ تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 نعمتوں سے استفادہ کیا ہو؟ میرے لال کیا کبھی دیکھا ہے کہ تیرے بابا نے ایک وقت میں 2 نعمتوں سے استفادہ کیا ہو؟ ام کلثوم نے کہا، بابا نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک وقت میں 2 نعمتوں سے استفادہ کیا ہو۔ میرا لال اس میں سے ایک چیز کو اٹھا لے۔ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھائے، علی نے ہاتھ پکڑ لیا، میرا لال نمک نہیں، اس دودھ کو اٹھا لے، بابا بھوکے ہیں، بابا آپ روزے سے ہیں، آپ دودھ سے افطار کر لیجئے۔ ام کلثوم نہیں، میں دودھ سے افطار نہیں کر سکتا۔ بابا کیوں؟ کہ شاید کوفے کا کوئی یتیم ایسا ہو جسے آج کی شب دودھ میسر نہ ہوا۔ بابا میں یہ بیٹا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوفے کے یتیم دودھ سے محروم رہے اور علی دودھ سے افطار کر لے۔ عزیزو یہ علی کی زندگی ہے، یہ علی کی سیرت ہے۔ علی یہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ کوفے کا کوئی یتیم دودھ سے محروم رہے اور علی دودھ سے افطار کرے۔ مولا کوفے کے یتیموں کا اتنا خیال، مولا یہی کوفہ ہے آپ کے حسین کی یتیمہ اپنے پھوپھی کے زانووں پر بیٹھی آواز دے رہی ہے، العطاش العطاش العطاش۔ مولا شمر کے تماچے ہیں، ظالم کی گھڑکیاں ہیں، زینب کی بے کسی ہے، سید سجاد کی بے بسی ہے۔ اجرکم اللہ آزادارو، بلائیں اپنے حسین کی یتیمہ کو سہارا دیں۔ سکینہ پیاسی ہے مولا، شمر تماچے لگا رہا ہے، آپ کو کوفے کے یتیموں کا خیال تھا، مولا آپ کی سکینہ۔ اجرکم اللہ آزادارو اپرونے کے لیے آمادہ ہو گئے، ایام اعزاء رخصت ہو رہے ہیں۔ 40 کے بعد بڑی تیزی سے یہ دن گزر جاتے ہیں۔ یہ تصور ہی کافی ہے رونے کے لیے کہ جن دنوں کا سال بھر بے چینی سے استقبال کیا تھا، سال بھر بے چینی سے انتظار کیا تھا، عزاداروں وہ دن جا رہے ہیں، وہ دن رخصت ہو رہے ہیں۔ پرسہ دے شہزادی کو پرسہ دے شہزادی، اس طرح سے عزاداری نہ کر سکے جو حق عزا تھا۔ بی بی بہت ساری پابندیاں تھیں، بہت سارے مسائل تھے، بی بی حق عزا ادا نہ ہو سکا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ بی بی وعدہ کرتے ہیں زندہ رہے تو اگلے سال آپ کے لال کا فرش عزا بچھائیں گے۔ بی بی اگر اجل نے مہلت دی تو ہم آپ کے لال کا پھر ماتم کریں گے۔ ہاں عزیزو، فاطمہ کو بھی بڑی تمنا تھی، میرے لال پر کون روئے گا پاپا؟ جب میرا حسین مارا جائے گا تو نہ آپ ہوں گے، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ حسن مشتبہ ہوں گے، تو میرے لال کا ماتم کون کرے گا؟ میری لال فاطمہ گھبرانا نہیں، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے اکبر کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے حبیب کا نام پڑھیں گے، تیرے عباس کا ماتم کریں گے۔ اجرکم اللہ آزادارو، بڑی تاکید ہے، ان آنسوؤں کو بہانے کی بڑی تاکید ہے، حسین پر رونے اور رولانے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تمام معصومین سے روایات ہے کہ میرے جد حسین مظلوم کا ماتم کرو، میرے جد حسین مظلوم پر آنسو بہاؤ۔ چھت امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، امام اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب بیان کر رہے ہیں۔ اچانک ایک مرتبہ امام اپنے ایک صحابی سے مخاطب ہوتے ہیں، ابو بصیر میں اپنے جد حسین مظلوم کے مصائب پڑھ رہا ہوں اور تم گریہ نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ ابو بصیر نے رومال کو ہٹایا، مولا میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ ابو بصیر ایسے نہیں بلکہ میرے جد حسین مظلوم کو اس طرح گریہ کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کا ماتم کر
अजरकुम अल्लाह दादारो ज़ैनब की बेकसी के अय्याम है, ज़ैनब की बेबस सैयद सज्जाद की बेबसी के दिन है। एक रिवायत से हमें तमाम कर रहा हूँ, तमाम आइम्मा ने ताकीद की है, खुदाया कोई गम न देना सिवाय हमें महमूद करबला के, पालने वाले रोने की तौफीक अता कर ताकि तेरे हुसैन पर आंसू बहा सके, शहजादी को पुरसा दे। हालत और बड़ी ताकीद है, आइम्मा ने बड़ी ताकीद की। आठवें इमाम के घर में मजलिस हो रही है, आठवें इमाम के घर में फर्श अज़ा बिछा हुआ है, चाहने वाले हुसैन मज़लूम का मातम कर रहे हैं। आठवें इमाम अपने जब हुसैन मज़लूम के मसाइब बयान कर रहे हैं, अचानक आठवें इमाम ने देखा कि चाहने वाला तेबले खजाई वारिद मजलिस से गया। इमाम ने देबिल को करीब बुलाया, देबिल तुम जानते हो कि ये दिन कौन से दिन है? देबिल ये वो दिन है जब फातिमा का भरा घर करबला में उजड़ गया। देबिल वो दिन है जब मेरी खुबियां बरहना सर पे मकना चादर। देबिल मेरे जद हुसैन मज़लूम पर रोने और रुलाने के दिन है। देबिल अय्याम अज़ा चल रहे हैं, हाँ बोला मुझे मालूम है। एक मतलब इमाम कहते हैं देबिल तुम हमारे जद के शायर हो, ये अय्याम अज़ा चल रहे हैं, रोने रुलाने के दिन चल रहे हैं। देबिल तुम हर साल मेरे जद हुसैन मज़लूम का मरसिया लिखते हो, देबिल का इस साल भी कोई मरसिया लिखा है? देबिल ने हाथों को जोड़ा, मौला उसी मरसिए को सुनाने के लिए आया हूँ। देबिल तुम मिंबर पर बैठो, मैं फर्श अज़ा पर बैठूंगा। अज़ादार इमाम मासूम फर्श अज़ा पर चाहने वाला देबिल फ़िज़ाई शायर अहले बैत मिंबर पर का देबिल मेरे जद हुसैन मज़लूम का मरसिया पढ़ो। देबिल अय्याम अज़ा रोने रुलाने के दिन मेरे जद हुसैन मज़लूम का मरसिया पढ़ो। अज़ादारो अभी देबिल मरसिया पढ़ना चाहते थे कि इमाम ने कहा देबिल चंद लम्हे इंतजार करो, थोड़ी देर सब्र करो। रिवायत कहती है कि इमाम रज़ा बैतुश शरफ में तशरीफ लाए, आवाज दी ख़वातीन खाना जमा हो जाओ, मस्तूरात खाना जमा हो जाओ। इसलिए कि मेरे जद हुसैन मज़लूम की मजलिस है, मेरे जद हुसैन गरीब का मातम है। हमारा चाहने वाला देबले ख़ज़ाई मरसिया लेकर आया है। हालांकि ख़वातीन खाना जमा हुई, पर्दे का एहतमाम हुआ, नशेमन का एहतमाम हुआ। एक तरफ ख़वातीन है, दूसरी तरफ इमाम के चाहने वाले हैं। इमाम ने अपने इस अमल से पैगाम दिया कि अज़ादारी में ख़वातीन की शिरकत जरूरी है, लेकिन पर्दे के एहतमाम के साथ, हिजाब की हिफाजत के साथ। हालांकि पर्दे का एहतमाम, उधर ख़वातीन खाना जमा है, इधर मस्तूरात खाना जमा है, इधर इमाम और इमाम के चाहने वाले। वाह हुसैना वाह गुरबता की सदाएं बुलंद है। कहा देबिल मेरे जद हुसैन मज़लूम का मरसिया पढ़ो। अजीब व गरीब मरसिया देबिल ने पढ़ा है। एक मतलब देबिल कहते हैं दुनिया का कमजोर से कमजोर खानदान क्यों ना हो, दुनिया का ज़ईफ़ से ज़ईफ़ कबीला क्यों ना हो, लेकिन हर कमजोर खानदान का, हर ज़ईफ़ कबीले का एक कब्रिस्तान होता है, एक गोरिस्तान होता है, जहाँ मरने वाले को उसके आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। लेकिन देबिल कहते हैं सलाम हो अहले बैत की मज़लूमियत पर। अरे जिनका कोई कब्रिस्तान नहीं, जिनका कोई गोरिस्तान नहीं, कोई मदीने में है, कोई बकी में है, कोई नजफ में है, कोई करबला में है, कोई काज़मैन में है। अजरुकुम चंद जुमले मसाइब के सुन ले, ज़हमत तमाम हो रही है। देबिल मरसिया लिख पढ़ रहे हैं, कोई करबला में, कोई नजफ में, कोई बकी में, कोई काज़मैन में। देबिल ने यहाँ तक मरसिया कहा। इमाम आठवें इमाम खड़े होते हैं। देबिल तुमने यहाँ तक कहा कि कोई काज़मैन में दफन है। देबिल मेरे कहने से अपने मरसिये में एक शेर का इजाफा कर दो, मलक के शेर का इजाफा करो। देबिल यहाँ तक तो कह दिया कि कोई काज़मैन में दफन है। देबिल यहाँ से शेर का इजाफा करो कि कोई वतन से दूर आलमे गुरबत में
شاعر ہوں، مولا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے خاندان کی کون صفت طوس اور مشہد میں جا کے دفن ہوئی. دیکھ کچھ دن کے بعد سنو گے تمہارا یہ مظلوم امام، تمہارا یہ مظلوم امام وطن سے دور مشہد کی واریوں میں جا کے دفن ہو گیا. امام کا حکم تھا، دے دل نے شیر کا اضافہ کیا. کوئی کربلا میں، کوئی مدینے میں، کوئی نجف میں، کوئی کاظمین میں، کوئی وطن سے دور مشہد کی وادیوں میں جا کے دفن ہو گیا. اگر جیسے ہی بے دل نے یہ شیر پڑھا، اچانک کنیز سامنے آ گئی. بے دل خدا کے لیے مرثیہ بند کر دو، اس لیے کہ جیسے ہی تم نے یہ شیر پڑھا، امام رضا کی بہن معصوم کون بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا معصوم کو اتنا برداشت نہ ہوا، بھائی کی خبر شہادت قبل شہادت سنے. بیوی ذرا کربلا زینب کے عزم کو سلام کرے. ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے حسین کے سروتن میں جدائی. یہی تو وجہ ہے جب زینب مدینے پہنچی، روضہ رسول پہ خود کو گرایا. نانا مغبر کا سینہ چھد گیا، نانا عباس کے بازو کاٹے گئے، نانا اصغر کا گلا چھدا. نانا میری نگاہوں کے سامنے میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا. خیال الذین ظلموا المنتلجون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. باوقار زندگی حسین کا تو